اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو یقیناً ضرور کرنا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی روح جسم سے کس طرح نکلتی ہے اور نکلتے وقت کن 6 مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ دوستو، قرآن پاک کی آیات کے اندر غور و فکر کرنے اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم 6 ایسے مرحلوں کو پاتے ہیں کہ جن میں ہر مرنے والا انسان ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان 6 مرحلوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن میں سے ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن ضرور گزرنا ہوگا۔ مرحلہ نمبر 1، اور وہ ہے موت کا دن۔ پیارے دوستو، اس مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ عز و جل کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان کو اس کی پوری کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہی وہ دن ہے جس میں انسان کی موت واقع ہوگی اور اس کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ چنانچہ اس دن کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور انسان کو میری ملاقات کے لیے لے کر آؤ اور میرے بندے کی روح کو پکڑ کر لاؤ۔ ناظرین محترم، کوئی بھی مخلوق اس موت کے دن کو نہیں جانتی، اور جب یہ دن آتا ہے تو انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ اس کی وفات کا دن ہے، لیکن اس کے جسم و دل کے اندر بہت سی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مرنے والا بے چینی کو بخوبی محسوس کرتا ہے، چنانچہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے سینے کو کھول دیتا ہے کہ یہ تیری سعادت مندی کی نشانیاں ہیں، اور آج تو وہ ہم سے ملاقات کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس گناہگار، کافر و فاجر، اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ بوجھ اس کے دل اور سینے پر بھی وارد ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اس دن انسان کے پاس فرشتے، شیاطین اور جنات بہت زیادہ تعداد کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں، لیکن انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ناظرین محترم، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ قدموں سے نکلتی ہے، پھر پنڈلیوں اور پاؤں سے، اور پھر پیٹ سے نکل کر اس کے سینے اور سینے سے حلق اور اس کی زبان تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ جب انسان کی روح اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ منو بوجھ کے تلے دب گیا ہے اور اس کے جسم کی ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ چنانچہ انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے، لیکن اس بات کا اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ تراخی کا ہے۔ پیارے دوستو، تراخی ان 2 پٹھوں کو کہتے ہیں جو کہ حلق کے نیچے سے کانوں تک پھیلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ کون میری روح کو لے کر جائے گا، ملائکہ رحمت یا پھر ملائکہ عذاب، اور جو اس مرنے والے کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور اس کے گھر والے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کوئی طبیب میری مدد کے لیے بلا کر لاؤ جو مجھے اس تکلیف سے نجات دلائے۔ چنانچہ اس مرحلے میں انسان کو زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں، یہاں تک کہ جب اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف ہے اور اس کی روح اب نکلنے والی ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں پہنچ کر اس کی زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ حسرت کا مرحلہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ موت کے مراحل میں سے سب سے آخری مرحلہ ہے، اور اس میں موت کی تکلیف اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور اس مرحلے میں انسان کی آنکھوں پر پڑے تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس موجود تمام فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور یہاں پر انسان کو یہ مرحلہ بھی پیش آتا ہے کہ جس کے اندر وہ آخرت کے جہان اور اپنے آخرت کے گھر کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تو تیرے دیکھنے کی طاقت اور تیز ہو گئی، اور اس مرحلے کو حلقوم کا مرحلہ کہا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، بس جب روح حلقوم تک پہنچ جائے گی اس حال میں کہ تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوگے، اور ہم اس دن تم سے زیادہ اس کے قریب ہوں گے لیکن تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے ختم ہونے والے مکان میں موجود ہو اور وہ آخرت کے مکان میں،
جو کہ عالم غیب کے اندر ہے اس کے اندر پہنچ چکا ہے، تو پس تم کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو اور وہ مرنے والا کسی اور چیز اور جہان کو دیکھ رہا ہے۔ تو پس مومن اللہ کی رحمت کو اور گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتا ہے، اور اسی موقع پر انسان فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو کہ فتنہ شیطان ہے۔ چنانچہ شیطان انسان میں شک ڈالتا ہے اور اس کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے کافر مشرک ہو کر مرے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان آخری لمحات کے اندر ملک الموت کے قریب ہے۔ اس وجہ سے وہ ایسی ضرب مارنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو جنت سے جہنم تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اس مرنے والے کے پاس اس کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی صورتوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تم سے پہلے مرا تھا اور میں اسلام مذہب پر مرا، لیکن مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر دین اسلام نہیں بلکہ نصرانی یا عیسائی مذہب چلتا ہے، یا وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلتا، لہٰذا تم بھی مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور نبی کا انکار کر دو اور کلمے سے انکار کر دو۔ چنانچہ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، پس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور میں تو اپنے رب عزوجل سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ انسان کو پیش آتا ہے، جس کے اندر انسان ملک الموت کے چہرے، اپنے اعمال اور اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے پاس ملائکہ عذاب کو دیکھتا ہے جو کہ جہنم کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا کافر، مشرک یا پھر گنہگار ہو، اور مومن تو رحمت کے ملائکہ کو دیکھتا ہے جو جنت کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کافر کی روح کو سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے، جبکہ مومن کی روح کو انتہائی آسانی اور نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، چھٹا اور آخری مرحلہ روح کو ملک الموت کے سپرد کرنے کا ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں روح حلق سے اوپر منہ اور ناک میں آ جاتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے اور خود کو ملک الموت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر مرنے والا انسان کافر یا گنہگار ہو تو ملک الموت اس روح سے کہتے ہیں، اے ناپاک روح، نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے اور اس کا تجھ پر غضب ہے، اور تجھے جہنم مبارک ہو۔ اور اگر مرنے والا مومن صالح ہو تو وہ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، نکل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ چنانچہ اگر مرنے والا کافر مشرک ہو تو ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ چیختا ہے اور چیختے ہوئے کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے اس دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے تاکہ وہ نیک اعمال جو میں نہ کر سکا اور جن کو میں نے چھوڑے رکھا ان کو میں بجا لاؤں۔ لیکن اب اسے کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا، جبکہ مومن خوشی خوشی اپنی روح کو ملک الموت کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔